دا جی کے سیشن دیکھنے والے معزز سامعین السلام علیکم۔ 1 فروری امریکی آئین میں یادگار 13ویں ترمیم کے ساتھ قومی یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ امریکی آئین کے آغاز سے اب تک 27 ترامیم ہو چکی ہیں۔ 13ویں ترمیم میں ان الفاظ کے ساتھ امریکہ میں غلامی کو کالعدم قرار دیا گیا تھا: نہ تو غلامی اور نہ ہی ارادی غلامی سوائے اس جرم کی سزا کے جس میں پارٹی کو قانونی طور پر سزا سنائی گئی ہو وہ ریاست ہائے میں متحدہ میں موجود ہوگی، اور نہ ہی ان کے دائرہ اختیار سے مشروط کوئی جگہ۔ اس تاریخی تبدیلی کا سہرا 16ویں امریکی صدر راز قد ابراہم لنکن کو جاتا ہے۔ جب اس نے اقتدار سنبھالا تو غلامی اور خانہ جنگی کے بحران نے امریکہ کو مشتعل کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکہ مکمل طور پر ٹوٹنے کے قریب تھا۔ یہ ایک سخت اور اذیت ناک دور تھا۔ لنکا ابراہم لنکن نے اس نے مشترکہ ایوان اور سینٹ کی قرارداد پر دستخط کر دیے۔ لنکن نے اپنی آنکھوں سے غلاموں کی قیمتوں کی فہرستیں اور بازار دیکھے جہاں انہیں کھانے پینے کی چیزوں کی طرح خریدا اور فروخت کیا جاتا تھا۔ انسانی غلاموں کو کارگو کی طرح جہازوں سے چڑھایا اور اتارا جاتا تھا۔ ان غلاموں کی خرید و فروخت کے پوسٹرز چھاپے اور دیواروں پر لگائے جاتے تھے۔ ان پوسٹرز میں صنف یعنی مرد، عورتوں اور بچوں کے لحاظ سے غلاموں کی اقسام کے بارے میں بھی بتایا جاتا تھا۔ یہ شرمناک سلوک اور انسانی غلاموں کی منڈیاں مشہور امریکی شہر نیو اورلینز میں ہوا کرتی تھیں، جہاں سیاہ فاموں کو بطور غلام خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ جب لنکن اپنی ذاتی اور سیاسی جدوجہد والی زندگی کا دورانیہ کاٹ رہا تھا تو یہ بحث گلی گلی جاری تھی کہ غلامی کو ختم کیا جانا چاہیے یا نہیں۔ غلامی کی حمایت اور مخالفت میں دو گروپ شانہ بشانہ موجود تھے۔ پہلا جنوبی امریکہ کی ریاستوں کے کسانن تھے جو اپنی زرعی اراضی کے لیے سیاہ فاموں کی شکل میں سستے مزدور استعمال کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے امریکہ میں غلامی کے تسلسل کی حمایت کی۔ دوسری شمالی ریاستیں تھیں جہاں صنعتی انقلاب پہلے ہی غالب آ چکا تھا اور زرعی اراضی میں فیکٹریاں لگ چکی تھیں۔ ملوں کے ملازمین ایک متوسط طبقے کی حیثیت اختیار کر گئے جن کے اپنے حقوق تھے، لہٰذا وہ غلامی کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ غلامی کے خاتمے میں ان کا اپنا مفاد تھا۔ انہیں خدشہ تھا کہ اگر مل مالکان نے ان کی جگہ سستی مزدوری کے طور پر سیاہ فام امریکیوں اور افریقیوں کو بھرتی کر لیا تو وہ اپنی ملازمت سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ بحث شدت اختیار کر گئی اور 1850 میں امریکی میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس لمبی خانہ جنگی نے بہت سارے امریکی شہریوں اور فوجیوں کو نگل لیا۔ لنکن، جسے لانگ ایپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نے اپنی بہت سے مباحثوں میں امریکیوں کے سامنے غلامی کے خاتمے پر اس بات پر زور دیتے ہوئے بحث کی کہ سیاہ فام ایسے ہی انسان ہیں جیسے وہ ہیں۔ امریکہ میں غلاموں کی آزادی نے غلاموں اور ان کے آقاؤں دونوں پر کچھ نقوص چھوڑے۔ غلامی کے خاتمے کی خبر کو پورے ملک تک پہنچنے میں تقریباً 2 سال کا عرصہ لگا۔ کچھ سابق غلام خاص طور پر بڑی عمر کے زرعی زمینوں پر کام کرتے رہے۔ آزادی نے ان بڑے غلاموں پر بہت کم اثر ہوا، تاہم انہوں نے اپنے سابق آقاؤں کے ساتھ تنخواہ پر کام کرنے کے لیے کچھ معاہدے کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایسا اس لیے تھا کہ اگر وہ مزدوری چھوڑ دیتے تو کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی اور ان کے متبادل مزرع ملنے کا کوئی حل نہ تھا۔ کچھ زرعی مالکان کو نو آزاد غلام کو اپنے ساتھ رکھنے پر اراضی کرنے کے لیے لمبی چوڑی تقاریر کرنا پڑیں۔ کچھ غلاموں نے فوری طور پر اپنے آقاؤں کو چھوڑ دیا اور مختلف شعبہ ہائے زندگی میں شامل ہو گئے تاکہ وہ ایک اچھی زندگی بسر کر سکیں، جبکہ کچھ کو اپنے مالکان کو چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی اور انہیں اسی معمول پر کام کرنے پر تشدد کیا گیا تھا جس پر وہ پہلے چل رہے تھے۔
ایک مالک نے غلامی کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے خاموشیوں کو توڑ دیا اور اپنے غلاموں کو ایک دعوت دیتے ہوئے آزاد کر دیا، لیکن خود وہ غمگین تھا اور امریکی صدر کو برا بلا کہہ رہا تھا۔ غلاموں کی چند سربراہوں نے انہیں آزادی کے بارے میں آگاہ نہیں کیا، حتیٰ کہ ان کو خود ایک عرصہ بعد آزادی کے بارے میں معلوم ہوا۔ پوری دنیا میں کام کرنے کی شرائط و ضوابط میں تبدیلی کے ساتھ آقا اور غلام جیسے القابات مالک اور ملازم کے ساتھ تبدیل ہو چکے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرایہ پر ملنے والے مزدور ایک طرح سے رضاکار ملازمین میں ہیں، لیکن غلامی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ دنیا کے تقریباً تمام حصوں میں مزدوروں کو کام کرنے کی جگہوں پر زندہ رہنے کے لیے بہت سارے مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج بھی شہری حقوق کی تحریکیں محروم افراد کو حقوق کی فراہمی کے لیے چل رہی ہیں، لیکن غلامی کی جڑیں اب بھی موجود ہیں۔ بلیک لائیوز میٹر جیسے نعرے ہمیں امریکہ میں عدم مساوات کی یاد دلاتے ہیں، جہاں اب بھی سیاہ فام امریکیوں سے امتیازی سلوک رواں رکھا جاتا ہے۔ حالانکہ امریکہ خود کو ایک عظیم ملک تصور کرتا ہے۔ پکارتی ہوئی آوازیں ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی، کشمیر میں تخفیف اور خود حکمرانی امن کی کلید، کشمیر کو بچانا انسانیت کو بچانا ہے، اور کشمیر پر ہندوستانی قبضہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کشمیری سیاسی اور انسانی حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ہندوستانی قبضے میں آنے والا کشمیر بین الاقوامی برادری کے لیے چیلنج ہے۔ یہ سب پوری دنیا کو چیخ چیخ کر ناجائز غلامی کی یاد دلاتے ہیں۔